عزت اور سرداری لوگوں کے بوجھ اٹھانے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سوا مکمل نہیں ہوتی۔ جس شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ پانے کا یقین ہوتا ہے وہ نیکی کے سوا کوئی کام نہیں کرتا۔ لالچ پرہیزگاری کو اور بدکاری تقوی کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا تو یہ صحیح سلامت رہے گا۔ چیز جب کم ہوتی ہے تو قیمتی ہو جاتی ہے، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں ہرگز مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ ادب بہترین کا مال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والا فائدے میں رہتا ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی شامل ہوتی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس سے میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ گناہ جس پر تم کو رنج ہو اللہ کے قریب اس نیکی سے بہتر ہے جس میں تم کو غرور پیدا ہو جائے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون ہمیں سچا پیار کرتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا اللہ پاک کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا داؤد یا حکیم یا کریم یا رحمان دل میں پڑھو، اور جس سے تم پیار کرتے ہو اس کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا کہ تمہیں پیار نہیں کرتا اور آنے والے وقت میں تمہیں تکلیف دے گا۔ اگر سامنے والے کا چہرہ تمہیں مطمئن اور عام انسان جیسا نظر آئے تو سمجھ جانا یہ تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن تم کو کبھی دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ اور اگر سامنے والے کا چہرہ تمہیں مسکراتا ہوا نظر آئے اور اسے دیکھ کر تمہارا دل مطمئن ہو تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر مومن کا اصل سرمایہ ہے اور اس کا نفع شیطان کے ہاتھوں سے سلامت رہتا ہے۔ کلام وہ اچھا ہے جو ایک حد تک بولا جائے، حد سے زیادہ بولنا فضول گوئی اور ضرورت سے کم بولنا عاجزی ہے۔ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے وہ آخر کار ذلیل اور بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے۔ علم کی دولت نجات دیتی ہے اور محفوظ رہتی ہے، مال سرکش بناتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اور خود فنا ہو جاتا ہے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کے مطابق ہو، اور عمل کا کمال یہ ہے کہ اس میں حسن و اخلاق پایا جائے۔ نیک عمل انسان کا نہایت اچھا جان نشین ہے۔ نیک عمل کمانا آخرت کی تجارت ہے۔ عمل نیت کا پھل ہے اور صدقہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تمہاری فضیلت عمل سے اور شرف و کرم تمہارے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کا کام صرف صحیح کوشش کرنا ہے۔ جو شخص نیک کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر آ جاتی ہیں۔ اخلاق کی قیمت کوئی نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر ایک چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی، اس لیے نرم لہجہ اپنا تاکہ تمہارے دوست بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بیکار نہیں چھوڑا، جو دل کرے وہی کرے، مگر ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ جنت کی قیمت نیک عمل ہے، اور میزان عمل کے پلڑے کو نیک اعمال سے باری کرو۔ کوئی شک نہیں کہ تمہیں نامعلوم باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے معلوم شدہ باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ جمع کرنے کے لیے مال کمانے کی نسبت
کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ پر ہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ عقل مند اپنے آپ کو خاموش رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ عقل مند آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جو شخص انصاف کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ شریفوں کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ انصاف بزرگی کی نشانی ہے اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے۔ لوگوں کے دل تالے کی مانند ہیں جس کی چابی سوال ہے۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے اور اپنی حاجات اس سے ہی مانگی جائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ مصیبت نہیں کہ آدمی کو نکموں سے سوال کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس شخص سے ہرگز سوال نہ کرو جو آپ کی عزت آبرو گراتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے جو اس کے سوا کسی اور سے سوال نہ کرے۔ نااہل سے حاجت طلب کرنا موت سے زیادہ سخت ہے۔ جو شخص سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کریم اور محبوب ہو جاتا ہے۔ کثرت کلامی سے لوگوں کے کان اکتا جاتے ہیں اور زیادہ سوال کرنے سے انسان محروم رہتا ہے۔ سب سے اچھا کام سوال کرنے میں پرہیز کرنا ہے۔ دینے والے کا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ جس شخص میں ادب نہیں ہوتا اس کی خاندانی شرافت پر دبا لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے کام اچھے ہوں۔ عزت اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ باپ دادا کے وقار اور فخر کرنے سے۔ علم و ادب کی شرافت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ شریفوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں دیر نہیں کرتے، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ آدمی کے اعضاء میں آنکھوں سے بڑھ کے کوئی عضو زیادہ ناشکرا نہیں ہوتا۔ اس کی خواہشوں کو پورا نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ ناشکری نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔